مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يطلب العلم فبينه وبين الانبیاء درجة واحدة۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے جس شخص کو موت آ گئی تو آخرت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ایک شخص کو موت آئے اور وہ طالب علم تھا، سیکھ رہا تھا، چاہے یہ سیکھنا مطالعے کے ذریعے ہو یا یہ سیکھنا استاد سے ہو یا کتاب سے ہو۔ پڑھائی کا سلسلہ اس نے روکا نہیں۔ اس سیکھنے پہ، اس پڑھنے پہ، اس مطالعے پہ اسے کیا ملے گا؟ فرمایا یہ ملے گا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو یہ اسی کا ہے۔ انبیاء کے بعد اس کے درجے اور انبیاء کے درجے میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا صرف ایک درجے کا فرق۔ یہ حدیث صرف علم کی فضیلت کو نہیں بتاتی بلکہ علم کے انتہائی افضل ہونے کو بتاتا ہے، کیونکہ علم دل کی آنکھ ہے، علم دل کا کان ہے۔ ہم بصیرت اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں علم کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے۔ اس لیے سب سے افضل سیکھنے اور سکھانے کو بتایا گیا ہے۔ دوسرا اشارہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیکھنے کی عمر پوری زندگی ہے۔ سیکھنے کی عمر کوئی خاص نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی عمر پوری زندگی ہے۔ جیسے پوری زندگی عبادت کی عمر نہیں ہوتی، پوری زندگی عبادت کی عمر ہے، اسی طرح پوری زندگی سیکھنے کی عمر ہے۔ اور سب سے افضل آدمی ایک یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اسے موت آ رہی ہے عبادت کی حالت میں، اور اس شخص کو موت آ رہی ہے طالب علم ہونے کی حالت میں۔ فرمایا طالب علم ہونے کی حالت میں اگر کسی کو موت آئے تو یہ سب سے افضل۔ اسی لیے الحمدللہ ہر مسجد میں جہاں عبادت کا ماحول ہوتا ہے وہاں سیکھنے سکھانے کا بھی ماحول ہوتا ہے، کہیں درس حدیث کی صورت میں، کہیں درس قرآن کی صورت میں، کہیں بچوں کے مدرسے کی صورت میں، اور پھر اسے بڑھا کے کہ یہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، 5 منٹ کے لیے، اور لیکن مدرسہ ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ اس مسجد میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ صحیح سیکھنے کی